السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات درود شریف پڑھ لیں۔ ماشاء اللہ، اللہ آپ کو بہت ہی قبول فرمائے۔ جو بیچ میں جگہ خالی ہے، بیچ میں آپ اپنی بازوؤں میں لوگوں کو جگہ دو، آگے آ جاؤ۔ ماشاء اللہ، دیکھو آگے بڑھیں گے تو اللہ بھی آپ کو عطا فرمائے گا۔ مل کے بیٹھیں گے، جمعے کی اہمیت کو سمجھیں گے۔ اگر جمعے کا دن ہے، جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں قاعدے کی حالت میں، اس طرح بیٹھیں۔ جو معذور ہیں ان کے لیے کوئی بات نہیں، لیکن جو معذور نہیں ہے وہ تو کم سے کم کمر لگا کے نہ بیٹھے دیوار کے۔ ایسے تو آپ گھر میں روزانہ بیٹھتے ہیں، اس وقت کلاس لگ رہی ہے، خطبہ ہو رہا ہے تو آپ سیدھا ہو کر بیٹھ جاؤ، 15 منٹ 20 منٹ درود شریف پھر سے پڑھو۔ آپ آگے آ جائیے، بیچ میں جگہ ہے یہاں تک۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، اللہ کا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر، بڑا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں تمام مخلوقات سے افضل مخلوق میں پیدا فرمایا، انسان بنایا، ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اور پھر اس کے بعد مزید احسان ہمارے اوپر یہ کیا کہ اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، اللہ سے ہونے کا یقین، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنے میں ہمیں کامیابی، اس پر ہم یقین کرتے ہیں تو یہ بڑی نعمت ہے ہمارے پاس اللہ کی، ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ بہرحال ہمیں ان نعمتوں پر، ایمان پر، انسان بنانے پر، اور آخری پیغمبر کی امت میں پیدا فرمانے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دیکھو، ہم سے پہلے ایک پیغمبر گزرے، موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو ایک روز خطبہ دے رہے تھے، تو ایک آدمی آپ کی امت کا کھڑا ہوا اور اس نے سوال کیا، مجھ سے یہ بتاؤ اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت سب سے بڑا عالم میں ہوں، حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ جو پیغمبر ہیں اللہ کے، موسیٰ علیہ السلام اس وقت کے، اور ان کے اوپر تورات بھی نازل ہوئی، رسول بھی ہیں، پیغمبر بھی ہیں، تو ان کے بڑے عالم ہونے میں اور بڑے ہونے میں کوئی گنجائش نہیں ہے، شک نہیں ہے۔ لیکن ذرا موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اس طرح کے الفاظ نکلے تو وہ اللہ کو ذرا پسند نہیں آئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ ایسا کرو، تم مجمع البحرین ایک جگہ ہے، وہاں ایک ہمارا بندہ رہتا ہے خضر، تم ان کے پاس جاؤ۔ حالانکہ خضر نبی نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام نبی ہے، اور صاحب کتاب بھی ہے، صاحب شریعت بھی ہے، اور خضر علیہ السلام نبی نہیں ہے، الہامی بزرگ ہیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اب اللہ فرما رہے اسی بات کی پکڑ پر کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، تو اللہ فرما رہے موسیٰ ان کے پاس جاؤ، خضر کے پاس، وہ سمندروں کی دنیا میں رہتے ہیں، ان سے جا کر کے نہیں کچھ سیکھو۔ اب پیغمبر تو سکھانے والا ہوتا ہے، سیکھنے والا تھوڑا ہی ہوتا ہے۔
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس بات پر فرمایا کہ جاؤ وہاں جاؤ، ان سے کچھ سیکھو۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے راستہ بتا دیا کہ ایک مچھلی لے لو اور اس کو تل لو، ناشتے میں تمہارے کام آئے گی، اور اس کو اپنے ناشتے دان میں رکھ لو، جہاں وہ مچھلی تم سے غائب ہو جائے سمجھ لو وہیں وہ ملیں گے، وہ بندہ خضر علیہ السلام۔ اب موسیٰ علیہ السلام گئے، پانی میں سفر کیا، تو ایک جگہ وہ مچھلی جہاں پر حضرت خضر علیہ السلام تھے وہاں زندہ ہوئی خود بخود، اور وہ غائب ہو گئی پانی میں۔ خشک مچھلی، بھونی ہوئی مچھلی، اللہ جب چاہتا ہے تو اس طرح کی چیزوں کو زندہ بھی کر دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں چلا، آگے چلے گئے، جب وہاں اپنا ناشتہ دان کھولا تو دیکھا مچھلی نہیں ہے، پھر واپس آئے، پیچھے آئے، تو پھر وہاں خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ خضر علیہ السلام چادر اوڑھے اپنے بیٹھے ہوئے، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا، السلام علیکم۔ تو خضر نے پوچھا کون ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں موسیٰ ہوں۔ یہ کہ کون سے موسیٰ ہو؟ وہ بنی اسرائیل والے؟ یہ کہاں بنی اسرائیل کا موسیٰ؟ خضر نے فرمایا کیسے آئے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کے حکم سے آیا ہوں، اللہ کا حکم ہے کہ میں تمہارے پاس رہوں۔ بہت نرمائی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر سے بات کر رہے ہیں۔ جب بھی ہم کلاس میں بیٹھے اور اپنے اساتذہ سے مخاطب ہوں تو بہت عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، یہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ جب بھی کسی سے کوئی بات تمہیں معلوم کرنی ہو تو عاجزی سے، جیسے موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، بڑے ہیں، ان کے بڑے ہونے میں کوئی شک نہیں، صاحب شریعت ہے، صاحب کتاب ہے، تورات جیسی مقدس کتاب ان کو دی گئی، لیکن ان کی زبان مبارک سے ایک الفاظ نکل گیا کہ میں بڑا ہوں، تو اللہ کو پسند نہیں آیا، ان کی گرفت ہوئی اور جاؤ خضر کے پاس بات کرو، ان سے علم حاصل کرو۔ وہاں گئے تو ادب سے کھڑے ہو گئے، سلام کیا، خضر نے جواب بھی نہیں دیا اور پوچھا کون ہو، کہاں سے آئے، کون سے موسیٰ ہو، یہاں پانی کی دنیا میں کوئی نام و نشان نہیں انسان کا، تم یہاں کیسے؟ تو عاجزی سے موسیٰ علیہ السلام ان سے بات کر رہے ہیں۔ جب بھی کسی سے بات کرو، اپنے استادوں سے، اپنے بڑوں سے، تو ادب کے ساتھ، ادب ہی سے انسان انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ اخلاق اور ادب انسان کو بلندی پر پہنچا دیتے ہیں۔ ایک آدمی رات بھر نفل نماز پڑھ رہا ہے، دن میں روزہ رکھ رہا ہے، لیکن بد اخلاق ہے، اور ایک آدمی اخلاق مند ہے، وہ صرف فرض ادا کرتا ہے، نہ نفل نماز پڑھتا رات میں اور نہ دن میں روزہ رکھتا۔ یہ نفل نماز پڑھنے والے سے بھی زیادہ افضل ہے جو با اخلاق ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس جا کر کے عاجزی سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ کے پاس رہنا ہے۔ خضر نے کہا کہ تم تو بہت جلد باز ہو موسیٰ، تم صبر نہیں کر پاؤ گے میرے ساتھ میں، تو میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، اور میں بردبار ہوں۔ لیکن چونکہ موسیٰ کو اللہ کا حکم تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو کچھ سیکھنا تھا ان سے، موسیٰ علیہ السلام باوجود جلالی ہونے کے پھر بھی عاجزی اختیار کیے خضر کے سامنے جا کر، نہیں مجھے آپ کے پاس رہنا ہے، میں صبر کروں گا، میں آپ کا ادب کروں گا، آپ سے کچھ سیکھوں گا۔ خضر منع کرتے رہے، لیکن یہ ان کے
لجاجت کرتے رہے, عاجزی کرتے رہے کہ نہیں مجھے آپ کے پاس رہنا ہے. خضر نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ. جب زیادہ پیچھے پڑ گئے تو چلو آؤ میرے ساتھ سفر میں. اچھے لوگ پہلے منع کرتے ہیں کہ نہیں بھائی میں اتنا اللہ والا آدمی نہیں ہوں, میرے مجلس میں مت آؤ, مجھ سے بیعت مت کرو. اور جو اچھے لوگ نہیں ہوتے, بعمل نہیں ہوتے, نیک نہیں ہوتے, وہ اپنے مرید بڑھانے کے لیے لوگوں کو بلاتے ہیں کہ آؤ میری مجلس میں بیٹھو, میرا ایڈورٹائز زیادہ ہو. اچھے لوگوں کی پہچان کیا کرو. زبانیں بہت چل رہی ہیں اس زمانے میں, لیکن عمل نہیں ہے, نیک نہیں ہے لوگ, زبان ہی زبان ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. عمل کرو گے تو یہ زندگی بنے گی, برے عمل کرو گے تو یہ زندگی بگڑے گی. اور کسی سے کچھ سیکھنا ہو تو ادب کے ساتھ. استاد کے سامنے ہمیشہ اپنے آپ کو کم سمجھو, اپنے استاد کو اعلیٰ سمجھو, اپنے ماں باپ کو بڑا سمجھو, بڑوں کی عزت کرو, وہ تجربہ کار زیادہ ہیں. ان کے سامنے زبان چلانا, ان کی بات چل رہی ہے کسی سے اور ہم بیچ میں ان کی باتوں کو کاٹ کر اپنی باتوں کو آگے بڑھانا, یہ مناسب نہیں ہے. یہ قرآن ادب بتا رہا ہمیں. سورہ کہف میں حضرت خضر اور موسیٰ کے واقعہ سے عبرت حاصل کرنے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو. موسیٰ علیہ السلام کتنے بڑے پیغمبر ہیں, تورات جیسی مقدس کتاب دی گئی اور ان سے بڑے خضر نہیں ہو سکتے, لیکن موسیٰ علیہ السلام ان کی عاجزی کر رہے ہیں, ان کے پاس علم تھا. چنانچہ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی عاجزی پر, ان کے کہنے پر, بار بار اصرار کرنے پر کہ میں آپ کے اصولوں کے مطابق رہوں گا, مجھے آپ اپنے ساتھ رکھ لو, مجھے آپ سے کچھ حاصل کرنا ہے. اسی طرح ہم لوگ بھی عبرت حاصل کریں. ہمارے جو استاد ہیں ان کے سامنے اپنے آپ کو کم سمجھیں, ان کی عزت کریں, اپنے بڑوں کی عزت کریں, اپنے ماں باپ کی عزت کریں اور بڑوں کا اکرام کریں. وہ ہم سے پہلے دنیا میں آئے ہیں, ان کا تجربات زیادہ ہیں, ان کی زندگی ہم سے زیادہ ہے, انہیں بہت سارے اورات دیکھے, انہوں نے زمانہ دیکھا ہے, تو ان کا ہمیں زندگی سے سبق اور عبرت حاصل کرنی چاہیے. جیسے موسیٰ علیہ السلام خضر سے کہہ رہے ہیں, تو موسیٰ علیہ السلام خضر کے پیچھے پیچھے, خضر علیہ السلام آگے آگے, ایک سمندر تھا اسے پار کرنا تھا خضر اور موسیٰ علیہ السلام کو. اور اس زمانے میں ریل گاڑیاں نہیں تھی, ہوائی جہاز کا زمانہ نہیں تھا, کشتیوں سے لوگ سفر کرتے تھے, ادھر کا کنارے سے ادھر کشتی میں بیٹھ کر سفر کرتے تھے, سوار ہوتے تھے, تب جاتے تھے پرلے کنارے پر. تو ایک صاحب کی بہت ہی اچھی خوبصورت کشتی تھی, بہت ہی خوبصورت, نئی تھی. انہوں نے اپنی روزی روٹی کے لیے وہ کشتی لی اور کیا کہ میں اپنی بیوی بچوں کا اس سے روزگار چلاؤں, میرا کاروبار ہے یہ. اور انہوں نے نئی کشتی لی. موسیٰ علیہ السلام اور خضر کو بھی انہوں نے بٹھایا, اپنی کشتی میں سوار کیا. اور سوار کرنے کے بعد جب پرلے کنارے پر پہنچ گئے تو خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا, اس میں عیب ہو گیا, عیب پیدا ہو گیا. تو موسیٰ علیہ السلام ساتھ تھے, بڑے جلالی تھے. بنی اسرائیل کے جو موسیٰ تھے جب جلال میں آتے تھے تو آنکھ ایسی ہو جاتی تھی جیسے کوئلے ہوتے ہیں نا, جب جلتے لال سرخ ہو جاتے, اس طرح ان کی آنکھ جب جلال آتا تھا تو ایسی آنکھ ہو جاتی تھی, بڑے غصے والے تھے. موسیٰ نے خضر سے پوچھا کہ بھائی اس نے ہمارے اوپر احسان کیا, ہمیں سوار کیا اور ہمیں وہاں بٹھایا اپنی کشتی میں اور ہمیں پرلے کنارے چھوڑ دیا جہاں ہمیں جانا تھا, اور اوپر سے آپ نے ان کی کشتی کا ایک تختہ نکال دیا, یہ کون سی اچھی بات کی آپ نے, یہ تو آپ نے صحیح نہیں کیا. ان کا تو ہمارے اوپر احسان ہے, انہوں نے ادھر کنارے سے ادھر کنارے لا کر ہمیں چھوڑا. تو خضر علیہ السلام ناراض ہو گئے, کہنے لگے موسیٰ اور تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے, تم بہت جلد باز ہو اور میں بہت بردبار ہوں, تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے.
خضر علیہ السلام فوراً سیدھے ہو گئے. تو موسیٰ علیہ السلام فوراً سیدھے اور کہا خضر مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ کچھ نہیں کہوں گا، میں معافی چاہتا ہوں. خضر نے کہا ٹھیک ہے آؤ. یہ کشتی کا معاملہ ہو گیا. آگے بڑھے تو دیکھا ایک گاؤں کے قریب میں کچھ بچے کھیل رہے تھے. وہاں ایک بچے کو حضرت خضر نے قتل کر ڈالا، مار ڈالا. موسیٰ علیہ السلام پھر وہاں بگڑ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خضر یہ تم نے کیا کام کیا؟ یہاں پر یہ بچے کھیل رہے تھے، ان کا کوئی قصور نہیں تھا، اور تم نے ایک بچے کو ذبح کر دیا، مار دیا. پھر وہاں خضر علیہ السلام نے کہا کہ موسیٰ تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، تم جاؤ. لیکن پھر خضر علیہ السلام کو اپنا وہ پرانا بات یاد آ گئی کہ جی میں تو آپ سے کچھ سیکھنے آیا ہوں اور مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اب نہیں کروں گا یہ. پھر خضر علیہ السلام نے ان کو موقع دیا. پھر آگے بڑھے تو ایک گاؤں میں پہنچ گئے. گاؤں میں پہنچے تو وہاں ایک گھر کی دیواریں گر رہی تھی. اب خضر علیہ السلام خود مستری بن گئے، موسیٰ علیہ السلام کو لیبر بنا دیا، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ تم اینٹیں اٹھا کر پتھر لے کر آؤ اور میں اس دیوار کو چنتا ہوں، یہ مکان کی جو دیواریں گری ہوئی ہیں اس کو صحیح کرنا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں آیا کہ کس کا مکان ہے اور ہمیں کیوں اس میں محنت کرنی پڑ رہی ہے، لیکن کیونکہ حکم تھا اس لیے لگے رہے. شام تک لگے رہے، بھوکے پیاسے بھی رہے. گاؤں والوں نے نہ تو کوئی کھانا دیا نہ پانی دیا، شام کو بھوکے. موسیٰ علیہ السلام نے خضر سے کہا کہ شام تک تم نے اس میں لیبر بنا کر مجھے کھٹایا اور میں اس میں لگا رہا، اور نہ ان لوگوں نے کھانا دیا نہ پانی دیا، اس میں آپ نے مجھے پورے دن مزدوروں کی طرح لگائے رکھا. تو پھر خضر نے ان سے کہا کہ مجھ سے 3 واقعے ہو گئے ہیں اور تینوں واقعوں میں تم نے دخل اندازی کی ہے، لہذا اب تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے. لیکن ان تینوں واقعوں کے پیچھے کیا چیز ہے وہ میں تمہیں، اس کا علم تمہیں میں دے رہا ہوں، تمہیں بتا رہا ہوں. تمہیں معلوم نہیں ہے ان تینوں واقعات کے پیچھے کیا چیز پوشیدہ ہے، وہ میں تمہیں بتا رہا ہوں. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جی مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی اور میں نے آپ کا سامنا کیا اور آپ سے بحث کی، اب میں ایسا نہیں کروں گا. لیکن خضر علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، اب میرا اور تمہارا ایک ساتھ رہنا ممکن نہیں ہے، لیکن میں تمہیں 3 باتوں کا اتر اور جواب دے رہا ہوں. پہلا جو میں نے وہ کشتی توڑی تھی. دیکھو علم حاصل کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا. موسیٰ علیہ السلام خضر کے پاس، اپنے سے کم درجے کے آدمی کے پاس جا رہے، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ علم سیکھنے کے لیے اگر ہم سے کوئی کمزور بھی ہے لیکن اس کے پاس علم ہے تو ہم اس کی عاجزی کر کے اور ذلت کے ساتھ علم حاصل کر سکتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا جیسا طریقہ ہے قرآن جیسا ذکر کر رہا ہے. تو خضر نے بتایا کہ جو میں نے یہ کشتی توڑی ہے، ایک ظالم آدمی ہے جو حکمرانی کرتا ہے اور نئی کشتی لوگوں کی لے لیتا ہے، اپنی ملکیت میں لے لیتا ہے. اور اس آدمی کی کشتی نئی تھی اور یہ اس کشتی کے ذریعے سے اپنے بیوی بچوں کا روزگار اور روٹی روزی نان و نفقہ چلاتا تھا. اگر اس کی کشتی جاتی رہتی تو جو ہے اس کے بیوی بچوں کا کھانا پینے کا گزارا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے میں نے اس میں عیب لگا دیا، ایک تختہ توڑ دیا. اب وہ ظالم جو حاکم ہے وہ اس کی کشتی کو نہیں لے گا اور اس کے ذریعے سے یہ آدمی اپنے بیوی بچوں کا روزگار چلائے گا، کھانا پینا گزارا ان کا ہوگا. اس کام کے اندر تو یہ مصلحت تھی. تو موسیٰ علیہ السلام کے کان کھل گئے، دماغ کھل گیا. کہہ رہے میں تو کہہ رہا تھا مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، لیکن تم مجھ سے بھی بڑے درویش نکلے. اور حقیقت یہ ہے کہ پیغمبر سے بڑا کوئی انسان نہیں ہو سکتا، کوئی عالم نہیں ہو سکتا. لیکن ذرا اپنی زبان سے اس طرح کے الفاظ بولنے مناسب نہیں ہے. ہم بھی اپنی زبان سے اپنے آپ کی بڑائی کریں، یہ مناسب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے منع فرما رہا ہے.
اپنے آپ کو ہمیشہ کم سمجھو، دوسروں کو اعلیٰ سمجھو، افضل سمجھو، تو اللہ دوسروں کی نظروں میں آپ کی عزت بڑھا دے گا۔ ہاں، جو دوسروں کو عزت دے گا اللہ اس کی عزت لوگوں کی نظر میں پیدا کر دے گا۔ ہم دوسروں کو عزت دیں، علم حاصل کرنے جائیں لوگوں سے تو ان لوگوں کا اکرام کریں، ان کی عزت کریں۔ ایک تو ماں باپ ہوتے ہیں جو پیدا کرتے ہیں ہم لوگوں کو، ان کا تو ہمارے اوپر احسان ہے، درجہ ہے ان کے ماں باپ کا، لیکن دوسرے جو ماں باپ سے بھی زیادہ بڑھ کر چڑھ کر کام کرتے ہیں، ادب سکھاتے ہیں، علم سکھاتے ہیں، وہ ہمارے اساتذہ ہیں، وہ ہمارے ٹیچر ہیں، وہ ہمارے استاد ہیں، ان کا درجہ اللہ نے بڑا بنایا ہے، تو ان کا اکرام کرنا، ان کی عزت کرنا۔ میں نے دیکھا جہاں ہم پڑھتے تھے بہت سے لوگ ہم سے ذہین تھے، کلاس میں بہت زیادہ ذہین تھے، لیکن وہ استادوں کی بے ادبی کرتے تھے۔ آج میں ان کو دیکھتا ہوں، ملاقات ہوتی ہے، ان سے امت کو فائدہ نہیں ہو رہا، اور ہم اتنے زیادہ ذہین نہیں تھے، میڈیم تھے، لیکن استادوں کے ادب کرتے تھے۔ 35 سال سے جب سے میں فارغ ہوا ہوں، امت کو مجھ سے اللہ فائدہ پہنچوا رہا ہے۔ 35 سال سے میں اس کام کو کر رہا ہوں، تو جو مخلص ہوتے ہیں اللہ ان سے امت کو فائدہ پہنچواتا ہے۔ بہرحال ادب بادب بنو گے تو آپ سے امت کو، انسانیت کو فائدہ ہوگا۔ بہرحال خضر علیہ السلام نے یہ بتایا کہ یہ کشتی جو ہے ان کے روزی روٹی چلانے کا ذریعہ بنے گی اب، اور میں نے اس میں ایک عیب لگا دیا، وہ ظالم حکمراں ان کی کشتی کو نہیں چھینے گا، وہ جبرن چھین لیتا تھا۔ اور جب ہم آگے بڑھے وہاں دیکھا کہ چند بچے جو ہے کھیل رہے ہیں، تو ایک بچے کو میں نے مارا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بچہ جو ہے آگے چل کر بڑا ظالم اور جابر بنتا۔ اللہ نے ان کو الہام کے ذریعے سے خضر کو بتا دیا تھا، اور ان کی شریعت میں اس طرح کرنا جائز تھا۔ ہماری شریعت میں اس طرح کسی بچے کو، کسی انسان کو مارنا منع ہے، بلکہ قرآن میں اللہ نے فرما دیا کوئی آدمی کسی انسان کی جان بچائے تو ایسا سمجھو جیسے پوری انسانیت کو زندہ کر دیا، جان بچائی، اور جس نے کسی انسان کو ناجائز طریقے سے قتل کر دیا ایسا سمجھو جیسے پوری انسانیت کو مار دیا ہو۔ یہ قرآن کا پیغام ہے اس امت کے لیے۔ یہ جو میں واقعہ بیان کر رہا ہوں پہلی امت کا واقعہ ہے، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، خضر کا واقعہ ہے۔ خضر علیہ السلام نے موسیٰ کو بتایا کہ موسیٰ یہ آدمی جو ہے، یہ بچہ آگے چل کے بڑا ظالم اور جابر بنتا، بڑا ظلم ڈھاتا لوگوں پر۔ کوئی آدمی ظلم کرے اور یہ سوچے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، کیا کامیاب ہو سکتا ہے؟ وہ آدمی ترقی نہیں کر سکتا، کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ظلم کرے اور کامیاب ہو جائے، زوال نہ آئے، عروج آئے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ ظلم سے زوال آتا ہے، قومیں برباد ہو جاتی ہیں ظلم سے۔ فرعون جب تک ظلم نہیں کر رہا تھا، اس کی حکومت چل رہی تھی۔ جب اس نے ظلم کیے، بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کیا، تو فوراً اللہ کی پکڑ آ گئی۔ ظلم سے حکومتیں چلی جاتی ہیں۔ جھوٹ بولے کوئی آدمی اور ظلم کرے، دھوکہ دے اور سوچے کہ میں عزت پاؤں گا، کامیاب ہوں گا، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ اس کا دھوکہ ہے۔ ظلم سے، جھوٹ سے، دھوکہ سے زوال آتا ہے، قومیں برباد ہو جاتی ہیں، فنا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو خضر نے بتایا کہ یہ جو بچہ میں نے ذبح کیا اس کے ماں باپ بڑے نیک ہیں، بہت دیندار ہیں، نیک ہیں، لیکن یہ بڑا ہو جاتا اور اپنے ماں باپوں کے ساتھ بھی زیادتی کرتا اور انسانیت کو بھی نقصان پہنچاتا۔ اللہ نے مجھے الہام کیا، حکم دیا کہ اس کو ابھی ختم کیا جائے۔ یہ ان کی امتوں کے لیے میں نے پہلے بھی بتایا، اس امت کے لیے تھا، ہمارے لیے نہیں ہے۔ ان کو اللہ کا حکم تھا، خضر کو، اس لیے انہوں نے ایسا کیا۔ ہم نہیں مار سکتے کسی کو۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کی اور ذہن کھلا کہ ہو میں تو بڑی اپنے آپ کو بڑا ہی سمجھ رہا تھا، لیکن مجھ سے بھی بڑا درویش بیٹھے ہوئے ہیں۔
پھر آگے چلے اور ہم نے اس بستی کے اندر دیوار چنی، وہ مکان منہدم ہو رہا تھا، اللہ کا یہ حکم تھا کہ یتیموں کا خیال رکھو۔ قرآن میں اللہ ہمیں بھی حکم دے رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیموں کے مال کے قریب نہ جاؤ، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کوئی آدمی کسی بغیر ماں باپ کے یا بغیر باپ کے جو اس کا کوئی سہارا نہ ہو اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے تو ایک بال کے اوپر ہاتھ پھیرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیکیوں سے نوازتا ہے، جتنے بالوں کے اوپر ہاتھ پھیرا جائے گا اتنی اللہ نیکیاں اجر اس کو عطا فرمائے گا۔ یتیم بھی نیک ہو، ان کے اوپر سر پر ہاتھ رکھنے والے بھی نیک ہو، اخلاص سے کام کر رہے ہو، کوئی مقصد نہ ہو۔ صحابہ کو جب پتہ چلا کہ یتیموں کے مال کھانے میں اور یتیموں کے مال کھانے میں کتنا نقصان ہے، جہالت میں ایسا ہوتا تھا، یتیموں کے مال کو لوگ ہڑپ کر لیتے تھے۔ جب قرآن میں آیت آئی اللہ نے حکم بھیجا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، تو صحابہ ڈر گئے کہ اب نہیں، ان کے ساجے جو کھانا بناتے وہ بھی بند کر دیا صحابہ نے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ساجے میں کھانا ان کا کچھ زیادہ ہم کھا جائیں، اتنا ڈر گئے صحابہ۔ پھر اللہ کے رسول نے ان کو فرمایا کہ نہیں، آپ جو ہے ان کے ساتھ مشترکہ کھانا بنا سکتے ہو اور کھانے میں ان کا جو حصہ ہے ان کو شریک کر سکتے ہو۔ تب جا کر صحابہ نے ان کے ساتھ شرکت کی کھانے میں بھی، ورنہ ڈر گئے تھے۔ قرآن پر اتنی گہرا علم تھا ان حضرات کا، اور اتنے زیادہ عمل کرنے والے صحابہ تھے قرآن پر کہ ڈر گئے فوراً کہ نہیں، ہم یتیم کے ساتھ نہیں، اب مشترکہ کھانا بھی نہیں کھائیں گے۔ ڈر کی وجہ سے اللہ کا حکم آ چکا کہ یتیم کے مال کو نہ ہڑپو، جہالت میں ایسا ہوتا تھا۔ بہرحال ہم بھی دائیں بائیں غریب جو اپنے سے کمزور ہیں، مسکین یتیم بیوائیں کمزور، ان لوگوں کی مدد کریں، ان کے اوپر ظلم نہ کریں، اپنی طاقت کا اظہار نہ کریں ان پر۔ طاقت اللہ کی بڑی ہے، آدمی کی طاقت کیا ہے اللہ کے سامنے؟ آدمی یہ سمجھتا ہے میں بہت طاقتور ہوں، میری بڑی اپنی عزت ہے اور میری سماج میں بڑی عزت ہے۔ میرے بھائی جب موت آتی ہے کسی کی کوئی بات نہیں، اہمیت ختم ہو جاتی ہے، اور تم بڑے بڑے قلعوں میں مضبوط محفوظ جگہوں میں بھی چھپ جاؤ گے اور موت آنی ہے تو وہاں موت روک نہیں سکتی، موت سے آپ کو کوئی بچا نہیں سکتا، محفوظ قلعے بھی نہیں بچا سکتے، اور آنی ہے یہ چیز ہمیں۔ بہرحال خضر علیہ السلام نے بتایا کہ یہ جو دیوار ہم نے چنی اور آپ نے لیبر کا مزدوری کا یہاں کام کیا، اللہ کا حکم یہ تھا اور تمہیں مجھے بتانا تھا، اور اللہ نے تمہیں میرے پاس اسی لیے بھیجا تھا کہ تم جو ہے کچھ چیزوں کا علم مجھ سے حاصل کرو۔ تو علم حاصل، اگر کوئی غیر مسلم بھی ہے اس کے پاس کوئی علم ہے تو آپ اس غیر مسلم سے بھی علم حاصل کرنے جا سکتے ہو، اور آپ اگر چین میں ہو، چین میں کوئی علم حاصل کرنے کے کوئی علم ہے ان کے پاس، چین جیسے لوگوں کے پاس، ان سے بھی آپ علم حاصل کرنے کے لیے چین کا سفر کر سکتے ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں وہ جنت کے راستے میں ہیں، اور فرشتے ان کے قدموں کے نیچے پریں بچھاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ لوگ مہمان ہیں جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے۔ تو علم حاصل کرنا ہے ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ۔ جس قوم کی پہلی وحی پڑھنے کے لیے حکم دے رہی ہو وہ قوم آج علم حاصل کرنے میں کیوں پیچھے رہ گئی ہے؟ کہیں نہ کہیں ہم سے مسٹیک رہی ہے۔ ہمیں تو ساری دنیا کو پڑھانا چاہیے تھا اور بتانا چاہیے تھا، آج ہم خود پیچھے رہ گئے علم کے اندر۔ خضر کے واقعہ بیان کر کے اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیغام دینا چاہ رہا ہے۔ خضر نے بتایا موسیٰ کو، موسیٰ اس کے اندر یتیم بچوں کے خزانہ تھا، مال تھا، ان کے باپ ختم ہو چکے، فوت ہو چکا، اور ان کا یہ خزانہ محفوظ نہیں رہتا اگر ہم اس دیوار کو نہیں چنیں گے۔ لوگ اس کو لے جائیں گے، ان بچوں کا یہ مال ہے، یتیم بچوں کا، اس کی حفاظت کرنی تھی، اللہ کا حکم تھا، اس لیے میں نے یہ دیوار چنی۔ اب یہ دیوار جب تک قائم رہے گی جب تک یہ بچے اپنے بالغ ہونے کو پہنچ جائیں گے اور سمجھدار ہو جائیں گے، اس لیے میرا یہ کام تھا، اللہ کا حکم تھا، اس لیے میں نے یہ عمل کیا۔ میں نے 3 باتوں کا تمہیں جواب دے دیا ہے، اب تمہاری اور میری جو ہے جدائی ہوتی ہے اور ملاقات ختم ہوتی ہے۔ چنانچہ ان 3 واقعے سے موسیٰ علیہ السلام نے عبرت حاصل کی اور پھر کبھی ایسے الفاظ زبان سے نہیں نکالے۔
بہرحال ہم جو ہیں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں. علم حاصل کرنے کی وجہ سے، علم کی وجہ سے اللہ نے آدم کو فرشتوں کا حکم دیا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو. آدم تو ابھی پیدا ہوئے ہیں چند دن پہلے، اور یہ فرشتے ہزاروں سال پہلے سے اللہ کے سامنے رکوع میں، سجدے میں اور تعظیم میں، عبادت میں مشغول ہیں. لیکن ان فرشتوں سے آدم کے لیے سجدہ کرایا جا رہا ہے. کس لیے؟ کہ ان کے پاس، آدم کے پاس علم تھا. اللہ نے ان کو علم عطا فرمایا تھا. انسان کو علم کی وجہ سے فرشتوں سے بھی اعلیٰ اور افضل بنایا اللہ نے. تو نوجوان بچے کڑی محنت کریں. یہ 99 کا زمانہ ہے، 100 کا زمانہ ہے، کمپٹیشن کا زمانہ ہے. زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور تعلیم حاصل کریں. اور 75ویں سال آزادی کی منائی جا رہی ہے. اس میں لوگ یہ سمجھانے کی عوام کو کوشش کر رہے ہیں کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کوئی رول نہیں ہے. آپ لوگوں کو چاہیے جو ہمارے مجاہدین ہیں مسلمان جنگ آزادی کے، ان کے بارے میں اپنی نسلوں کو، لوگوں کو بتائیں. جیسے مولانا محمد علی جوہر نے اور مولانا محمد علی شوکت، انہوں نے جا کر کے انگریزوں کے پایہ تخت میں یہ جا کر کہا تھا کہ ہم غلام ملک میں واپس نہیں جائیں گے انڈیا میں جب تک تم ہمارے ملک کو آزاد نہ کر دو. انگریز ہم سے زیادہ دشمنی کس لیے رکھ رہے ہیں؟ چونکہ ہم نے ہندوستان کو آزاد کرانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا. انگریزوں سے نفرت کی تھی ہمارے اکابرین نے. سب سے زیادہ ہم لوگوں کو پھانسی دی گئی اور بڑھ چڑھ کر آزادی میں حصہ لیا گیا. تو آج یہ لوگوں کو بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے. نصاب میں یہ بتایا جا رہا ہے، کتابوں کو پلٹا جا رہا ہے، بدلا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کا جنگ آزادی میں کوئی حصہ نہیں ہے، انہوں نے کوئی قربانی نہیں دی. ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں. یہ ملک جو ہے ہم نے آزاد کرایا ہے. غیر مسلموں سے بھی زیادہ ہماری قربانیاں ہیں اور قوموں سے بھی زیادہ ہماری قربانیاں ہیں. ہماری حیثیت اس ملک میں اس طرح ہے جیسے ایک مکان مالک کی ہوتی ہے. مکان مالک اپنے پورے مکان کی حفاظت کرتا ہے جس طرح، اسی طرح مسلمانوں کو چاہیے، نوجوان بچوں کو چاہیے اپنے ملک کی حفاظت کریں، ملک سے محبت کریں. ناجائز طریقے سے نہ بجلی جلائیں، نہ گاڑیوں میں سفر کریں، سرکاری املاک کو نقصان نہ پہنچائیں، اور ملک سے محبت کریں، قوم سے محبت کریں، اور ملک کے جو قوانین ہیں جائز ان سے محبت کریں، ان کی پاسداری کریں اور ملک سے محبت کریں. جب تک ہم اپنے ملک سے محبت نہیں کریں گے صحیح معنوں میں ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا. ہمیں چاہیے جنگ آزادی کے تقریبات کریں جگہ جگہ اور لوگوں کو بتایا جائے کہ مسلمانوں نے بے شمار قربانیاں دی ہیں. اپنے نسلوں کو، نئی نسلوں کو بتایا جائے. بہرحال ہم اپنے ملک سے، قوم سے، سماج سے محبت جبھی کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس اعلیٰ تعلیم ہوگی، اور اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ملک کی، قوم کی، سماج کی ہم لوگ خدمت کر سکتے ہیں. دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.